جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے 5 سے 8 ستمبر دورہ کیا بھارت کا، اور اس دورے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ایشو ہوا، تقریباً 33 پیراگراف ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، یہ بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ واجد کا جو سرکاری نام ہے وہ شیخ حسینہ ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیخ حسینہ کہنا پسند فرماتی ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ جانتی ہیں، لیکن بھارت سرکاری نام ان کا شیخ حسینہ ہی ہے۔ تو شیخ حسینہ صاحبہ کا اس سے پہلے جو دورہ تھا وہ بھارت کا، وہ 2017 میں ہوا، جس وقت میں بھی بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا۔ تو بنگلہ دیشی جو ہائی کمشنر تھے انہوں نے اپنے ریزیڈنس میں ایک ریسیپشن ہوسٹ کیا ان کے آنر میں، تو مجھے بھی وہاں ان سے ایک مصافحہ کرنے کا موقع ملا، اور جو مختصر سی ملاقات تھی ان کو میں نے یہی کنوے کیا کہ ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور انہوں نے ان جذبات کو ریسیپروکیٹ بھی کیا شیخ حسینہ نے۔ اب شیخ حسینہ اور اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2021 میں پچھلے سال پرائم منسٹر مودی نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، اور وہ 50 سال گولڈن جوبلی تھے، آپ کہہ لیجئے کہ بنگلہ دیش کو بنے ہوئے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ یہ دورہ تھا پرائم منسٹر مودی کا۔ اور اس دورے کے دوران اپنی تقاریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جی بنگلہ دیش مکتی باہنیوں کے ساتھ مل کر ہم نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور اس پہ ان ریمارکس پہ کافی تنقید ہی پاکستان میں ہوئی تھی، اور یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ بھارت کا کتنا بھیانک رول رہا ہے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے میں اور اس کو بنگلہ دیش بنانے میں۔ کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی یقیناً ہوئی ہیں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور چونکہ ہمارا دشمن ملک رہا ہے تو توقع بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں حیران ہونے کی بھی بات نہیں ہے۔ اس 2-3 باتیں اس دورے کے حوالے سے جو مجھے سمجھ میں آئیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اس دورے میں، اس مشترکہ اعلامیہ میں کہیں بھی سارک کا ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش اب سارک کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ یہ سارا جو سارک کا انیشیٹو تھا یہی بنگلہ دیش ہی کا تھا جب 1985 میں یہ بنی تھی۔ لیکن اس مشترکہ اعلامیہ میں جہاں سب ریجنل گروپس کا تو ذکر ہے، مثال کے طور پر بمسٹیک کا، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی لیٹرل کوآپریشن، وہ تو اس میں ذکر ہے، لیکن سارک کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے دوسری آرگنائزیشن کا ذکر ہے۔ بمسٹیک کا ذکر ہے، پھر BBIN کا ذکر ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، اور BBIN کے کانٹیکس میں موٹر وہیکل ایگریمنٹ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو موٹر وہیکل ایگریمنٹ ہے یہ سارک میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے، اور کھٹمنڈو جب سمٹ ہوئی تھی 2014 میں تو وہاں پہ یہ پریزنٹ بھی ہوا تھا سگنیچر کے لیے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے یہ کہا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس کو سائن کرنے میں، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو ہماری یہی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ جب یہ اسلام آباد میں سمٹ ہوگی سارک کی 19 سمٹ 2016 میں، تو پھر یہ وہاں پہ سائن ہو جائے گا، لیکن پھر اڑی کا واقعہ ہو گیا ستمبر 2016 میں، آپ کو یاد ہوگا، تو پھر وہ سارک کی سمٹ ابھی تک نہیں ہو پائی جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت فوکس جو ہے بھارت کا اور بنگلہ دیش کا وہ سب ریجنل ایشو پہ ہی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی جو ایک ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ ایسوسیشن ہے انڈین اوشن رم ایسوسیشن، وہ بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی فعال بنانے کی بات ہے اس میں، اس مشترکہ اعلامیہ میں۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ فلم بھی بنائی ہے جو شیخ مجیب الرحمن ہے ان کی زندگی پہ، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مجیب دا میکنگ آف اے نیشن۔ یہ فلم عنقریب ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس فلم میں کیا ہوگا، وہ تو ہم پہلے سے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کی جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں پروپیگنڈے کا تو عنصر شامل ہی ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بہرحال تیار رہنا چاہیے۔ جہاں تک اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے
اس نے جو ہے بھارت کے ساتھ خاص طور پہ شیخ حسینہ کے چونکہ اپنی بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ان کے کچھ گریونسز بھی ہیں. جب شیخ مجیر الرحمان کو اسیسینیٹ بھی کیا گیا 1974 میں شاید یا 75 میں، تو یہ پھر نیو دہلی چلی گئی تھیں، وہاں پہ ان کو لک آفٹر کیا گیا. تو ان ون وے شی از بی ہولڈن ٹو انڈیا، اور اور یہی ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ بنتے ہیں. حالانکہ ہمارے پچھلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک لحاظ سے آئس بریک بھی کی تھی اور ٹیلی فون رابطہ بھی ہوا تھا شیخ حسینہ سے، خطوط کا تبادلہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ انیشیٹو سسٹین نہیں ہو پایا. اور اس کی بنیادی وجہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شیخ حسینہ کی حکومت ہی ہے. اور جب تک شیخ حسینہ ہیں شاید پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ ہم گرمجوشی نہ دیکھ پائیں، کیونکہ شیخ حسینہ کی حکومت اس بات پہ انسسٹ کر رہی ہے کہ پاکستان فارملی اپولوجائز کرے جو بھی 1971 وغیرہ میں پرابلمز ہوئے ان کے لیے. ہمارے سابق صدر مشرف صاحب نے جب بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے ریگریٹ کا لفظ استعمال کر لیا تھا کہ ہمیں افسوس ہے وہ جتنی بھی باتیں ہوئیں، لیکن بھارت کوئی فارمل اپولوجی ابھی تک ہم نہیں کر پائے. ہمارا خیال کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ پینڈوراز باکس ہے، اگر ہم نے ایک دفعہ اپنی جو اپولوجی کر لی تو اور بہت سی چیزیں نکل آئیں گی. لیکن میرا اپنا خیال رجحان یہی ہے کہ اگر ہم نے اپولوجی کرنی ہے تو پھر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ ایک لحاظ تو جو 1974 کا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ اس کا جو آرٹیکل شاید 16 ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ، اور جو تینوں فارن منسٹر نے جس پہ دستخط کیے تھے کہ ہمیں اب ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہ ماضی کی تلخیاں بنگلہ دیش اور خاص طور پہ شیخ حسینہ ابھی تک نہیں بھولی. جہاں تک بنگلہ دیشی عوام کا تعلق ہے، ہمیں ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے بہت ایک لحاظ سے پازیٹیو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کے عوام بائی اینڈ لارج یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ دونوں ہم برادر ملک ہیں، بنگلہ دیش یا بنگالیوں کی جو اس وقت پاکستان ہے، ہم نے ہی کاوش کر کے ایک نیا ملک بنایا بر صغیر میں. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کچھ لوگ ٹو نیشن تھیری کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بنگلہ دیش تو ٹوٹ گیا، ٹو نیشن تھیری کہاں رہے گی. لیکن بنگلہ دیش نے بھارت کو تو جوائن نہیں کیا، وہ تو اپنا سیپریٹ ملک ہے. اور اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کی آبادی اگر آپ کہہ لیں 170 ملین کے قریب ہے، تو اس میں تقریباً 10% آپ کہہ لیجئے کہ وہ بنگالی ہندو ہیں. اور دوسری طرف ویسٹ بنگال ہے، وہاں کی پاپولیشن تقریباً 100 ملین ہے، اور وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی آبادی تقریباً جو ہے 27% کے قریب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ہے، پاکستان سے الگ ہونے کے بعد بھارت کو جوائن کر لیا ہوتا یا بھارت میں ضم ہو گیا تو پھر تو ہم کہتے. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنا جو انڈیویجول تشخص ہے اس کو برقرار رکھا ہے. تو ہمارے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جب تک شیخ حسینہ سین پہ ہیں پولیٹیکل ہورائزن پہ بنگلہ دیش کی، تو کچھ وہ گرمجوشی پیدا نہیں ہو پائے گی. حالانکہ بہت سے پاکستانی انڈسٹریلز کو میں جانتا ہوں جو کہ جنہوں نے اپنی فیکٹریز بنگلہ دیش شفٹ کیں جب یہاں پہ انرجی کرائسس ہوا، کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی. لیکن حالانکہ تجارت بھی ہمارے ممالک کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن وہ جو اپرچونیٹیز ہیں، جو پوٹینشل ہے، اس حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگس وڈ گیٹ بیٹر بٹوین آور ٹو کنٹریز. اور اچھا ہی ہو کہ شیخ حسینہ کے ہوتے بھی یہ جو ہے بائیلیٹرل ہمارا پاکستان کے ساتھ جو بنگلہ دیش کا پروسیس ہے اس میں ہم کچھ سبسٹینس، کچھ انرجی انجیکٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.